فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل قدر مہمانان گرامی اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو عنوان ہے گفتگو کے لیے وہ ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ اور آپ کی حیات و تعلیمات۔ عموماً جب ہم کسی ولی اللہ کا، اللہ کے کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں یا کسی بزرگ کے احوال سے متعلق کوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو کرامات اور ایسی باتوں سے مزین نظر آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے۔ ان کو نہ علمی کسب سے کوئی تعلق تھا، نہ ہی ریاضت سے، نہ وہ کھاتے پیتے تھے، نہ سماجی تعلقات سے ان کو کوئی ربط تھا، بلکہ وہ ہر وقت قانون فطرت توڑتے اور کرامات دکھاتے نظر آتے ہیں۔ کرامات اولیاء برحق ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی حیات صرف کرامات کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ علم میں ایسا رسوخ رکھتے تھے کہ ساری زندگی کسب علم کیا اور علم کی اشاعت میں ہی ہمتاً مصروف عمل رہے۔ آپ کی حیات اور خدمات کو اگر کوئی دوسرا عنوان دیا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ علم کا حصول اور علم کی اشاعت۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کو کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے محفل ہے، اور شاید پہلا موقع ہے کہ ہم ان کی حیات، تعلیمات، تصنیفات کے حوالے سے ہمیں گفتگو سننے کو ملی ہے۔ چند باتیں میں تاریخی طور پر جو آپ کی حیات ہے، آپ کا جو زمانہ ہے، اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، اور پھر چند باتیں آپ کی خدمات کے حوالے سے، جو خدمات آپ کی علم کی اشاعت اور دین اسلام کے فروغ کے لیے ہیں۔ آپ کا نام عبدالقادر بن ابی صالح اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی ولادت ایران کے صوبے گیلان کی ایک مضافاتی بستی میں 471 ہجری میں ہوئی۔ آپ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے، یعنی نسب کے اعتبار سے آپ کو دونوں شہزادگان جنت سے نسب کا شرف حاصل تھا۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر دیکھا جائے تو 5ویں صدی ہجری کا وہ زمانہ دنیا اسلام کے انحطاط اور زوال کا زمانہ تھا۔ بظاہر اسلامی سلطنتوں کے اقتدار کا وسیع سلسلہ اندلس سے لے کر ہندوستان تک وسعت رکھتا تھا، مگر اندرونی حالات بہت خراب اور ہر طرف انتشار اور خرفشار پھیلا ہوا تھا۔ کسی شخصیت کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کا کردار دیکھا جاتا ہے اور وہ ماحول دیکھا جاتا ہے جس ماحول میں وہ شخصیت پروان چڑھتی ہے۔ اگر عالم اسلام کو دیکھا جائے 5ویں صدی ہجری میں تو معلوم ہوگا کہ اندلس میں امیر عبد الرحمن اموی کی قائم کردہ سلطنت اپنی مرکزی حیثیت کھو چکی تھی۔ مصر میں فاطمین مصر اپنا تسلط قائم کر چکے تھے۔ ہندوستان میں محمود غزنوی کے بعد جانشینوں کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور ہندو راجے مہاراجے اپنی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے متحد ہو رہے تھے۔ بیت المقدس پر عیسائی قابض ہو چکے تھے اور وہ دنیا اسلام کو مٹانے کے لیے عراق و حجاز پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حسن بن صبا کے پیروکاروں نے ایران اور عراق میں تباہی مچا رکھی تھی۔ مشرق وسطی میں خلافت عباسیہ کا وجود برائے نام رہ گیا تھا اور سلطنت عباسیہ محدود سے محدود تر ہوتی جا رہی تھی۔ دارالخلافہ بغداد آئے روز نئے فتنوں کا سامنا کرتا تھا۔ کرامتہ، باطنیہ، اہل رفض، اعتزال اور علماء سو نے وحدت اسلامی کو پارا پارا کر دیا تھا۔ مسلمان ہر وقت شیعہ، سنی، شافعی، مالکی، حنبلی مناظروں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ان حالات میں شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اندرونی اور بیرونی ماحول اصلاح پذیر ہونا شروع ہوا۔ لیکن یہ کسی کرامت کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک طویل جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، پھر علم کے شوق نے آپ کو بغداد پہنچایا۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے بغداد کا سفر کیا
آپ کے والد نے ترکے میں 80 دینار چھوڑے تھے، جس میں سے 40 دینار والدہ نے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار آپ کے لباس میں سی کر آپ کو روانہ کر دیا، اور ایک ہی نصیحت کی کہ سچ کو مت چھوڑنا۔ راستے میں ہمدان میں ڈاکوؤں سے سامنا ہوا، مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سچ کی برکت سے فرد کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ جن 40 ڈاکوؤں نے آپ کو روکا، آپ کے سچ کی بدولت وہ تمام کے تمام خوف خدا سے تائب ہوئے اور پھر اہل اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ شیخ محمد بن قائد اوانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ولایت کا دار و مدار صرف اور صرف سچ پر ہے۔ میں نے سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جب میں مدرسے میں تھا تو اس وقت بھی میں سچ ہی کہا کرتا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں آپ کی تعلیمات سے اخذ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک سچ کی طاقت صرف فرد کو ہی نہیں، معاشرے کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات میں ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آپ جیلان سے 400 میل کا فاصلہ طے کر کے بغداد پہنچے۔ اب کہاں جیلان کا ایک چھوٹا سا قصبہ اور کہاں بغداد جو کہ عالم اسلام کا ایک مرکز تھا، اور اس وقت عیش و عشرت کی آماجگاہ بھی تھا۔ 40 دینار جو آپ کو دیے گئے، کب تک وہ آپ کا ساتھ دیتے؟ چند ہی روز میں ختم ہو گئے، اور پھر حالت یہ ہوئی کہ آپ بھوک کی شدت سے کبھی دجلہ کے کنارے جاتے اور وہاں جو آپ کو سبزی ترکاری میسر آتی، آپ اسے کھا کر اپنی شکم کو پر کر لیتے۔ دوران تعلیم آپ کو بے شمار مصائب برداشت کرنا پڑے۔ آپ کی والدہ ماجدہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ آپ کو ارسال کرتی رہا کرتی تھیں، لیکن اکثر فاقہ کشی کی نوبت آتی۔ ہمیں یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے، اللہ پر ان کا توکل کس طرح تھا، علم کے حصول میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے دور میں ایسی ہولناک سختیاں میں نے جھیلی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر بھی پڑتی تو وہ پھٹ جاتا۔ جب ہر طرف سے مجھ پر مصیبتیں پڑنے لگتیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور پڑھنے لگتا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ تنگی ہے۔ آپ کی حیات سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کسی مشکل کو مشکل اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ جانتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور حالات تبدیل ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے آپ سے یہ پوچھا کہ اگر روٹی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ آپ سے پوچھا گیا اگر پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ بیٹے نے کہا اگر ہوا بھی بند ہو جائے تو آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ ستم ہو یا کرم دونوں کو وہ یکساں سمجھتا ہے، سر عاشق در جانا پہ خم یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے جب آپ ظاہری علوم سے آراستہ ہوئے تو باطنی علوم کے لیے آپ نے اہل اللہ کی مجالس میں جانا شروع کیا۔ شیخ حماد کی مجالس میں آپ آنے جانے لگے، شیخ ابو الوفا کی خدمت میں بھی جایا کرتے۔ روحانی علوم کی تکمیل آپ نے شیخ ابو سعید مبارک المخرمی سے کی، اور بیعت کے بعد ایک عرصے تک مجاہدے اور ریاضت میں آپ مشغول رہے۔ آپ سے ایک موقع پر یہ پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ بسلسلہ اولیاء اللہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم اور ادب، یہ دو چیزیں ہیں جو اولیاء اللہ کی پہچان ہے کہ ان میں علم بھی ہوتا ہے اور ان میں ادب بھی ہوتا ہے۔ جہاں علم نہ ہو، جہاں ادب نہ ہو تو پھر وہ اہل اللہ میں شمار نہیں کیے جا سکتے۔ شیخ ابو سعید علیہ رحمہ نے آپ کو 500 ہجری میں اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کیا، اور آپ نے اس مدرسے کا نظام اس خوبصورتی سے چلایا کہ لوگ جوک در جوک آنے لگے، یہاں تک کہ
مدرسے کو وسعت دینے کے باوجود لوگ وہاں پہ سما نہیں پاتے کہ پھر آپ کا ممبر جو ہے وہ شہر سے باہر عیدگاہ میں رکھا جانے لگا کہ جہاں آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ روزانہ 13 علوم کا درس دیا کرتے تھے، جس میں تفسیر، حدیث، فقہ، اختلاف ائمہ، اعتقادیات، اصول اور نحو وغیرہ شامل ہوتے تھے۔ ظہر کے بعد قرآن کریم کا درس ہوتا جو باقاعدہ تجوید اور مختلف قراءات سے پڑھایا جاتا۔ یہ سارا کام نظم و ضبط کے ساتھ انجام پایا کرتا تھا۔ نماز باجماعت، فتویٰ نویسی، تربیت مریدین اور عبادات کے لیے علیحدہ علیحدہ اوقات مقرر تھے۔ آپ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق تھی، تعلم العلم وعلم الناس، کہ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قصیدہ غوثیہ میں آپ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعادہ من موالی الموالی، کہ میں علم پڑھنے سے کتبیت کے درجے پر فائز ہوا اور تائید ایزدی سے میں نے ابدی سعادت کو پا لیا۔ آپ کے مواعظ حسنہ میں کے جو موضوعات ہوا کرتے تھے ان میں توحید، قضاء و قدر، توکل، عمل صالح، تقوی، طہارت، ورع، جہاد، توبہ، استغفار، خوف و رجا، شکر، صدق و راستی، زہد و استغنا، صبر و رضا، مجاہدہ، اتباع شریعت کی تعلیم اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے آئینہ دار ہوا کرتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے موضوعات کو آپ دیکھیے اور آج ہماری محافل کے موضوعات کو دیکھیں تو آپ کو کھرے اور کھوٹے کا، عروج اور زوال کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ کے وعظ و ارشاد نے لوگوں میں جو تبدیلی پیدا کی اس کی مثال دوسرے کسی بھی سلسلے میں نہیں ملتی۔ آپ کی کوئی شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کی کوئی بھی مجلس ہوتی، کبھی ایسا نہ ہوتا کہ اس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم افراد آپ کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف نہ ہوتے ہوں، اور جرائم پیشہ، بد کردار، بد مذہب اور فاسد عقائد والے تائب نہ ہوں۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب بغداد کی آبادی کا ایک بڑا حصہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوا، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی، اور ان میں یہود و نصارہ کے بھی بڑے بڑے علماء شامل تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے 488 ہجری سے اپنے وصال یعنی 561 ہجری تک اپنی حیات مبارکہ کے 73 سال بغداد میں گزارے، اور اس عرصے میں آپ نے 5 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا، جن میں خلیفہ مستظہر باللہ، خلیفہ مسترشد باللہ، خلیفہ راشد باللہ، خلیفہ مقتدی باللہ اور خلیفہ مستنجد باللہ شامل ہیں۔ اس دور میں سلجوقی سلاطین اور خلفائے بنو عباس کے درمیان کشمکش بھی اپنے عروج پر تھی، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی اپنا فریضہ حق ادا کرتے رہیں، امر بالمعروف کی تلقین کرتے رہیں اور حکمرانوں کو بلا خوف و خطر تنبیہ کرتے رہیں۔ جب خلیفہ مقتدی بن امر اللہ نے ابو الوفا یحییٰ بن سعید کو قاضی مقرر کیا، جو اپنے مظالم کی وجہ سے ابن المزاحم الظالم کہلاتا تھا، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے برسر منبر کہا کہ تم نے مسلمانوں پر ایک شخص کو حاکم بنایا ہے جو اظلم الظالمین ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دو گے جو ارحم الراحمین ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ نے اس شخص کو معزول کر دیا۔ جب آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا تو رافضیت اپنے عروج پر تھی، اور اس کی دہشت گرد تنظیم نظاری کی فدائی ہر جگہ اکابر اہل سنت کا خون بہا رہے تھے، اور مصر میں باقاعدہ طور پر ایک اسماعیلی حکومت کا قیام بھی عمل میں آ چکا تھا۔ اس دور میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کو اجاگر کیا اور ان کی پیروی کو ذریعہ نجات قرار دیا۔ حالانکہ اس دور میں منبر پر بیٹھ کر دعوت حق دینا اور کلمہ حق بلند کرنا ایسا ہی تھا جیسے موت کو اپنی موت کو آواز دینا۔ خانقاہ قادریہ سے اٹھنے والی تحریک نے مسلمانوں میں ایک علمی بیداری پیدا کی، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی آواز حق کی بازگشت پوری دنیا اسلام میں سنی گئی۔ یہ آپ ہی کی روحانی تبلیغ اور اثرات کا نتیجہ تھا
کہ مصر کی سلطنت باطنیہ زوال پذیر ہوئی اور 567 ہجری میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور اس جگہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے شیردین مجاہدین نے سلطنت کی بساط بچھائی۔ دوسری جانب ہندوستان میں غزنویوں کی تباہ شدہ حکومت کی جگہ غوری خاندان نے ہندوستان میں ایک نئی اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈالی، اور اسی طرح سلطنت مواحدین بھی معرض وجود میں آئی، جو آپ کے خلافہ کی مسلسل کوششوں کا ثمر تھا۔ اور ایک آخری بات کہ جب بغداد کو تہس نہس کر دیا گیا 656 ہجری میں، تو معلوم ہی ہوتا تھا کہ اب عالم اسلام دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی، اور لیکن عام توقعات کے برعکس اسلام کا چراغ گل ہونے کے بجائے نہ صرف روشن رہا، بلکہ 25 سال کے اندر 680 ہجری تک خود ان لوگوں کو دائرہ اسلام میں لانے میں کامیاب ہوا جو حملہ آور تھے۔ تاتاریوں کے غلبے کے بعد سلسلہ قادریہ ہی کے ایک خراسانی بزرگ تھے جن کے ہاتھ پر ہلاکو خان کے پوتے تگودار خان نے اسلام قبول کیا اور اپنا اسلامی نام احمد رکھا۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دین اس وقت کمزور اور مغلوب ہوتا ہے جب مسلمان جہاد بالسیف سے منہ موڑتے ہیں اور اسے ترک کر دیتے ہیں، تو کفر و الحاد کے طوفان عالم اسلام کو مٹانے کے لیے امڑ آتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اسلام کی روح کو زندہ اور غالب کرنے کے لیے مدرسہ قادریہ میں ایک شعبہ قائم کیا تھا جس کا نام تھا حرکت الجہاد، جہاں سے مجاہدین کو جہاد کی تربیت دی جاتی تھی تاکہ باوقت ضرورت وہ خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کر سکیں۔ دنیا اسلام کے دو نامور مجاہدین نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی مدرسہ قادریہ ہی کے تربیت یافتہ تھے۔ جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے مجاہدین روانہ ہوا کرتے تھے اور کمک فراہم کیا کرتے تھے۔ اپنے صاحبزادے کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے سید عبدالعزیز کو شمالی علاقہ جبال اور کردستان بھیجا، جنہوں نے کردوں میں جذبہ جہاد کی روح پھونکی۔ آپ کی کاوشوں سے بالآخر 29 رجب 583 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی حیات اور خدمات دین اسلام کی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے علمی اور روحانی میدان میں اصلاح و تجدید کی ایسی مثال قائم کی جو صدیوں بعد بھی اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کے ساتھ عمل ہو، شریعت کے ساتھ طریقت ہو اور تقوی کے ساتھ خدمت خلق ہو۔ یہ تین بنیادی نکات ہیں جو آپ کی تعلیمات سے، آپ کی حیات اور خدمات سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین۔